نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اشراف قریش میں سے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں سفارتکاری کا شعبہ آپ کے خاندان سے متعلق تھا۔ جب اہل قریش کے کسی دوسرے قبیلے سے لڑائی ہو جاتی تو آپ ہی کے بزرگوں کو سفیر بنا کر بھیجا جاتا تھا، یا جب کوئی تفاخر نسب کے اظہار کی ضرورت پیش آتی تو اس کام کے لیے آپ ہی کے بزرگ آگے نکلتے تھے۔ ثقہ محدث امام یعقوب بن سفیان فارسی رحمہ اللہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نسب نامہ یوں بیان کیا: ابو حفص عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد اللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر القرشی العدوی۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نسب نامہ بیان کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا نسب کعب بن لوی پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے اہل کتاب نے الفاروق کہا تھا۔ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی بات کی تائید عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، غزوہ یرموک کے دن میں نے یعنی اہل کتاب کے بعض کتب میں سے یہ بات دیکھی کہ ابو بکر الصدیق ہے، تم نے ان کا یہ نام رکھ کر درستی کو پا لیا ہے، اور عمر الفاروق ہیں، وہ لوہے کے بنے ہوئے ہیں، اور تم نے ان کا یہ نام الفاروق رکھ کر درستی کو پا لیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بیان کردہ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب کے ہاں یہ بات مشہور و معروف تھی کہ ابو بکر صدیق ہیں اور عمر فاروق ہیں رضی اللہ عنہما۔ ایک ثقہ تابعی بیان کرتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ دراز قامت مضبوط جسم کے مالک تھے، سر کے اگلے حصے کے بال گرے ہوئے تھے، رنگ خوب سفید تھا، آنکھیں سرخ تھی، چہرے پر داڑھی ہلکی اور مونچھیں گھنی تھی اور ان کی رنگت سرخی مائل تھی۔ ایک ثقہ تابعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، میں نے عید کے دن عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں دیکھا، وہ بھاری جسم والے تھے جو دیکھنے میں اچھا محسوس ہو، سر کے اگلے حصے کے بال نہیں تھے، طویل القامت تھے، گویا سواری پر سوار ہو اور لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوں، اور دونوں ہاتھوں میں یکساں قوت و طاقت تھی، جس سے چاہے کام لے۔ عمر رضی اللہ عنہ داڑھی کو رنگا کرتے تھے، جیسے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ داڑھی کو مہندی کے ساتھ رنگتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام حنتمہ بنت ہشام تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی اچھی تھی، زینب بنت مظعون، اور ان کے بطن سے عمر رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن عمر، اور ام المؤمنین حفصہ بنت عمر، اور دوسری بیوی کا نام ام کلثوم بنت جرول، اور ان کا نام ملیکہ بھی ہے۔ اس کے بطن سے عمر رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے تھے، زید بن عمر اور عبید اللہ بن عمر، اور عمر رضی اللہ عنہ نے قبول اسلام کے وقت اسے طلاق دے دی تھی۔ تیسری بیوی کا نام جمیلہ بنت ثابت، ان کے بطن سے اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ عنہ کو عاصم بن عمر نامی ایک بیٹا عطا فرمایا۔ چوتھی بیوی کا نام ام کلثوم بنت علی ہے، اور یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہے، اور امام ابن سعد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ
ان سے عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا زید بن عمر اور ایک بیٹی رقیہ بنت عمر پیدا ہوئی۔ پانچویں بیوی عاتکہ بنت زید اور ان کے بطن سے آپ کا ایک بیٹا عیاض بن عمر پیدا ہوئے۔ چھٹی بیوی ام حکیم بنت حارث، ان سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی۔